حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے، پہلے یہ بات کر کے بات کو آگے لے جاؤں گا۔ جس وقت آپ کی شادی قبیلہ حوازن میں ہو گئی، آپ بوڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے اوپر حملہ کیا، مردوں کو قیدی کر لیا، اور ان میں حضرت شیمہ کو بھی مسلمان مجاہدوں نے قیدی بنا لیا۔ جب قیدی بنا لیا نا تو حضرت شیمہ کو پتہ تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج ہے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فوجیوں کو، سپاہیوں کو کہنے لگی کس کو گرفتار کیا، پتہ ہے تمہیں؟ مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، تو کون ہے؟ ہمارے دشمنوں کی تو عورت ہے، ہم نے قیدی بنا لیا۔ کہنے لگے ہٹ جاؤ پیچھے، تم نہیں جانتے، میں تمہارے صاحب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں مجھے اپنے صاحب کے پاس لے جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے نا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ پہلی ملاقات تھی، تو بی بی کہتی ہے میں تمہاری بہن لگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ شیمہ۔ کن کی بیٹی ہو؟ حارث بن عبد العزیٰ کی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ کیا نشانی ہے کہ تم میری بہن لگتی ہو؟ تو وہ بچپن کی نشانی حضرت شیمہ نے میرے پاک نبی کے سامنے بیان کی، تو میرے پاک نبی کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور میرے پاک نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی رحمت والی کملی اپنی بہن کے لیے بچھا دی، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں محمد کی بہن لگتی ہوں تو بتاؤ تم نے قیدی کیوں بنایا؟ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ بی بی میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر چلیں اور میرے گھر میں رہیں، وہ میرا گھر آپ کا گھر ہوگا، اور اگر آپ پسند کرنا چاہیں تو میں آپ کو واپس گھر بھی بھیج سکتا ہوں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتی ہیں، گھر جانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہیں، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے اور جوڑے دے کر اپنی بہن کو روانہ کرتے ہیں، اور روانہ کرنے کے لیے بھی آپ جہاں خیمے لگا کر بیٹھے تھے اس سے باہر چل کر رستہ لگانے کے لیے میرے پاک نبی باہر آئے۔ آپ اس بہن نے جو لوریاں دی ہیں میرے نبی کو، وہ لوری ذرا آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی کی بہن حضرت شیمہ لوری سناتی ہیں، ھذا اکن لی لم تلدہ امی، بی بی فرماتی ہیں یہ میرے بھائی لگتے ہیں، یہ میرے ایسے بھائی ہیں جنہیں میری ماں نے جنا نہیں، لیکن ولیس من نسل ابی و امی، یہ میرے باپ کی نسل بھی نہیں، میرے چاچا کی نسل بھی نہیں، لیکن عظیم کتنا ہے، مجھے اس سے پیار کتنا ہے۔ بی بی شیمہ فرماتی ہیں فدیتہ من مقبل امی فانمہ اللہم فیما تنمی، بی بی فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جسے میری ماں نے نہیں جنا، میرے والد چچا کی نسل نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچے سارے قربان کرتی ہوں، ان پر میرے مامے چاچے سارے قربان۔ اور بی بی فرماتی ہیں اے اللہ تو ان کی بہترین پرورش فرما۔ پھر یہاں پر یہ دیکھیں کیا جن کے اوپر مامے چاچے قربان کیے جا رہے ہیں، یہ ردائی بہن کہہ رہی ہے۔ اب ذرا اگلے الفاظ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بی بی فرماتے وہ پیارے ہیں۔ محمد خیر البشر، بچپنا ہے میرے نبی کا بچپنا ہے، ابھی چاند توڑ کر نہیں دکھایا، پھر جوڑ کر نہیں دکھایا، سورج موڑ کر نہیں دکھایا، ابھی گنگے پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھایا، ابھی درختوں کو چلا کر نہیں دکھایا، بس میرے نبی حضرت حلیمہ کے گھر میں گئے، ان کی کٹیا کو
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں روشن کر کے دکھایا، میرے پاک نبی کے بچپن کا صدقہ، میرے پاک نبی کے وجود کا صدقہ حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کے تھنوں میں دودھ آ گیا، ان کی بکریوں کے خشک تھنوں میں اللہ پاک نے دودھ کی ندیاں جاری کر دیں، گھر کے برتن وہ سارے بھر گئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ردائی ماں رات کو چراغ نہیں جلاتی لیکن روشنی ہوتی ہے، ہمسائیاں اکٹھی ہو کر آتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں حلیمہ کیا تو اتنی امیر ہو گئی کہ رات کو بھی تیرا ساری رات چراغ جلتا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں نہیں بی ہو، میں نے تو کب سے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حلیمہ جاندی کر، ساری رات تیرے گھر کے روشن دانوں سے روشنی نکلتی ہے، یہ کس چیز کی روشنی ہوتی ہے؟ بی بی فرماتے ہیں جب سے میرا یہ لال، یہ آمنہ کا لال، یہ جب سے میرے گھر میں آیا ہے میں نے کبھی چراغ ہی نہیں جلایا، اس کے چہرے کا نور ہے جو چھین چھین کر روشن دانوں سے باہر جاتا ہے۔ اب اس بی بی نے جو میرے پاک نبی کے بارے میں فرمایا، کیا فرماتی ہیں؟ محمد خیر البشر، میرے محمد کو عام نہ سمجھو بلکہ یہ ہر بشر کا سردار ہے، ہر بشر کا سردار ہے۔ ممن مدا ومن غبر، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پہلے گزرے سب کا سردار ہے، آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی ہیں سب کا سردار ہے۔ فرمایا من حج منہم و اوے تمر، اگر کسی نے حج کیا ان کا بھی سردار، جس نے عمرہ کیا ان کا بھی سردار۔ آسن من وجہ القمر، ان کے چہرے کو تو دیکھو کہ چاند بھی شرما رہا ہے، ان کے چہرے کو تو دیکھو چاند بھی شرما رہا ہے۔ یہ سگی بہن نہیں، ردائی بہن ہیں۔ بی بی فرماتے ہیں من کل انثی و ذکر، ان کی مثال نہ عورتوں میں ملتی ہے نہ مردوں میں ملتی ہے۔ من کل مشبوبن، اگر ہر ایک سے، ہر صاحب حسن و جمال سے میرا یہ بھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر دعا کرتی ہیں، پھر فرماتے ہیں اے اللہ اس کو ہر دشمن سے بچا کر رکھنا، حوادثات زمانہ سے بچا کر رکھنا۔ اے اللہ مجھ پر ان کے نشانات کو واضح کر دے، یہ ہے کیا چیز، کتنے مرتبے والا ہے۔ یہ میرے پاک نبی کی بہن دعا کرتی ہیں، دعا کرتے کہتی ہیں یا ربنا اب کے لانا محمدہ، اے اللہ ہماری خاطر ہمارے بھائی اس محمد کو سلامت رکھنا۔ اب کے لانا یا ربنا اب کے لانا محمدہ حتی اراہو یافعن امرادہ، یا اللہ یہ جوانیاں چڑھے اور پوری جوانیاں چڑھے۔ پھر فرمایا ثم اراہو سیدم مسودہ، اے اللہ اس کو سرداری عطا کرنا، سرداروں کی سرداری عطا کرنا، اس کو سرداری عطا کرنا اور سرداروں کی سرداری عطا کرنا۔ وَأَقْبِضْ أَعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَى، اے اللہ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ اور پھر فرمایا وَآتِهُ عِزًّا یدوم ابدا، اے اللہ ان کو عزت ایسی دینا کہ ان کی عزت میں کبھی کمی نہ آئے، ہمیشہ کی عزت عطا کرنا۔ یار یہ چیزیں بچپن کے اندر جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا وہ بچپن میں پہچان گئے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب فرمائے۔